ہیں آپ نہیں آئے، آپ کو بلایا گیا ہے، آپ بیٹھے نہیں ہیں، آپ کو بٹھایا گیا ہے۔ بیٹھنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس محبت کو اپنے دلوں کے اس وادی میں اتاریں۔ آئیے اماں آمنہ کے گھر پہ چلتے ہیں، اماں آمنہ کو مبارکباد دینے چلتے ہیں۔ میری جتنی باجیاں ہیں گزارش یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اتنی سکون ہو جائے، میں 10 منٹ بھی بات کریں لیکن اگر آگے خاموشی ہو تو آپ اس لطف کو محسوس کریں گے جو آپ کے دل میں ہے۔ لیکن اگر آپ کی اپنا بن جائے نا کہ نہیں بس اب ختم کریں تو پھر تو ہم سلام پڑھ لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ آپ تھک گئے ہیں نا، سارے تھک چکے ہیں اور کچھ سننا نہیں چاہتے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جو سننا چاہتے ہیں ان کو تو سننے دینا، جو حضور کا عشق لینے آئے ہیں، آقا کی میں پینے آئے ہیں، کچھ پینے آئے ہیں، کچھ پلانے آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں۔ خریدار بن کر آئے ہیں، ہم محبت کے خریدار ہیں، محبت کے سوداگر ہیں، محبت کا سودا بیچ اور اسی سودے کو بیچتے چلے جائیں گے، اپنے دل میں اس عشق کی مے کو جگاتے چلے جائیں گے۔ آقا کے پیار کو دوسروں تک پہنچانا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے دین، اپنی محبت کو روشن کرنا ہے۔ تو اللہ پاک قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ میرے ڈھولیا، میرے سونیا، میرے ماہیا، ہم کیا نعت پڑھیں گے اگر اللہ کی ثنا خوانی سے بڑھ کر اور کوئی نعت خوانی ہے؟ رب محبوب کی مکھڑے کی بات کرے تو رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، چاند سے بڑھ کے حسین چہرے کی قسم۔ رب محبوب کی زلفوں کی بات کرے تو فرماتا ہے وَاللَّيْلِ، محبوب مجھے تیری رات کی سیاہی سے بھی زیادہ حسین زلفوں کی قسم۔ رب تعالیٰ محبوب کی عبادت کی بات کرے، ارے ہم کیا عبادت کریں؟ ہم تو اپنے وقت میں جب عبادت کرتے ہیں، عبادت کا وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے مولا سے ملاقات کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز رب سے ملاقات کا نام ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے مولا سے اس وقت میں ملاقات کرتے ہوں گے؟ رب تعالیٰ تو محبوب سے ملاقات کی بات کرے تو فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے ڈھولنا، میرے ماہیا، اے میرے حبیب، میں نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آئیے میرے آقا نے تو اپنی امت کے لیے جو درد قربان کیا ہے، جو مشقت برداشت کی ہے، جو سجدے کیے ہیں، کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں یہ جو آپ آج پھول سجائے بیٹھے ہیں، پھول سجاتے ہیں، ایک دن لنگر پکا لیا، بڑا دھوم دھڑکا کر لیا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں تم ایک دن میلاد کی بات کرتے ہو، ایک مہینہ میلاد کی بات کرتے ہو، میں تو سارا سال محبوب کا جشن مناتا ہوں، سارا سال۔ اس لیے رب قرآن میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، میرے ماہیا قل، آپ فرما دیجئے، میرے سونیا آپ فرما دیں، یہ جو رب کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے اس کے باعث خوشیاں منایا کرو۔ سوال آتا ہے یہاں پر رب کا فضل کیا ہے، رب کی رحمت کیا ہے؟ آئیے مولانا اشرف علی تھانوی سے پوچھ لیجئے، مولانا مودودی سے پوچھ لیجئے، آئیے تفسیر بیان قرآن اٹھا لیجئے، تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں رب کے فضل سے مراد قرآن ہے، اور رب کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ رب کی رحمت سے مراد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
وما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر رب نے اپنے محبوب کی سراپا رحمت ہونے کی بات کی ہے، تو وہیں پر قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب یہ جو رب کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کے باعث خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں منانے کا میں چھوٹی سی سادہ سی بات آپ کو سمجھاتی ہوں۔ سب سے پہلا حق، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، سب سے پہلا حق حضور نے دنیا میں آ کے سب سے پہلے عزت کس کو دی؟ عورت کو کون جانتا تھا؟ آج آپ ماں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، عزت بن کر اپنے گھروں میں رہتی ہیں، لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ماں کی عزت کرو، مگر ماں کو عزت دینے والی سب سے پہلی کس کی ذات ہے؟ بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال کرنے والی سب سے پہلی کس کی ذات ہے؟ ارے میرے آقا نے سب سے پہلے بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال کیا، ماں کو سب سے پہلے میرے آقا نے عزت دی۔ حضرت حماسہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میرے پاس 3 اونٹ تھے، میرے اونٹ گم ہو گئے، میں اونٹ تلاش کرتے کرتے، یہ بات آپ کے بڑے سمجھنے والی ہے، اونٹ تلاش کرتے کرتے کافی دور نکل گیا، وہاں دیکھا بوڑھا بیٹھا ہے اور میرے اونٹ وہاں چڑھ رہے ہیں، میں نے اس سے کہا یہ اونٹ میرے ہیں، اس نے کہا لے جاؤ، تمہارے اونٹ ہے تم لے لو، لیکن میں نے کہا تم یہاں بیٹھے کیوں؟ اس نے کہا میرے گھر میں میری بہو ہے جس کا بچہ آنے والا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر کیا؟ کہا بیٹا ہوگا تو بڑی خوشیاں مناؤں گا، بیٹی ہوگی تو پھر کیا کرو گی؟ بیٹی ہوگی تو یہیں بیٹھے بیٹھے کہوں گا گھر میں تب آؤں گا جب گلا دبا کے مار دوں، گلا دبا کے مار ڈالو گی تب آؤ گے۔ پیدا ہوتے ایک ماں کو یہ کہنا کہ اپنی بیٹی کا گلا دبا دو، وہ کہتے میں وہیں پہ کھڑا رہا، میرا دل نہیں چاہا کہ اونٹ وہاں سے لے جاؤں۔ تھوڑی دیر گزری، اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، سمجھ نہ آئی بیٹا ہے کہ بیٹی۔ پوچھا کیا جواب دیا بیٹی آئی ہے۔ کہا بیٹی کا، ابھی بولنے لگا تھا آپ نے فرمایا یہ 2 اونٹ تم لے لو اور بیٹی مجھے دے دو۔ کہا اتنی قیمت کافی ہے؟ اتنی قیمت کافی ہے؟ کہا نہیں، یہ جو تیسرا اونٹ جس میں تم بیٹھ کے آئے تھے یہ اونٹ بھی مجھے دے دو، 3 اونٹوں کے بدلے میں 1 بچی دوں گا۔ حضرت حماسہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تو حضور آئے ہی نہ تھے، ابھی ایمان کہاں تھا، حضور تو آئے ہی نہ تھے، لیکن دل کے اندر ایک انسانیت تھی، وہ انسانیت کی روشنی تھی جس نے یہ مجبور کیا 3 اونٹ لے لو مگر میرا گھر بہت دور ہے، 1 اونٹ مجھے دے دو، اس پر میں اس بچی کو واپس لے جاؤں گا اور کسی کو میرے ساتھ بھیج دو، وہ اونٹ واپس لے آئے گا۔ کرتے کرتے حضرت حماسہ فرماتے ہیں میں نے عرب سے 400 بچیاں اکٹھی کی، ہر بچی کے بدلے 3 اونٹ دیتا رہا۔ جب حضور آ گئے، کملی والے آ گئے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ وہ سہانی گھڑی جب اماں حلیمہ کا مقدر جاگ تھا، جب اماں آمنہ کے غم کی گھڑیاں دل گئی، وہ سہانی گھڑی جس کے لیے اماں آمنہ فرماتی ہیں ایسی روشنی اور ایسا سجاوٹ، آپ کیا ٹینٹ لگاتے ہیں، ارے آپ کیا پھول بچھاتے ہیں، آپ کیا لائٹنگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن علاس کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں اس رات جس رات کو 12 ربیع الاول کی رات کہتے ہیں، میں حضور کی اماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، عمر بڑی چھوٹی تھی، چہرہ بڑا حسین تھا، چہرے پر نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، چہرے پر سکون تھا۔ آمنہ بڑی خوش تھی، وہ گھڑیاں جب آئیں تو میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے آسمان سے جھک کر زمین کی جانب آ رہے ہیں۔ جب سے ستارے بنے ہیں اس دن سے لے کر آج تک کبھی ستارے زمین میں نہیں آئے۔